اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما۔ زبان والا بولے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ گنگے بندے نو معافی ہے، گنگے بندے نو معافی ہے کہ جن حضور تا صدقہ زبان ملی ہے وہ ایک دفعہ کہہ لگے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کب ہوگے تو گرم ہوگے نا۔ سبحان اللہ، یہ سنگڑے بیٹھے رہتے پھر سنگڑے ہی رہنا ہے۔ سبحان اللہ ایک دفعہ پھر کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ عظمتاں کی سناواں مادیاں، سبحان اللہ، عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، تارے دیندیاں نے دعاواں مادیاں، تارے دیندیاں نے دعاواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں۔ رو پائے پیارے محمد مصطفیٰ، رو پائے پیارے محمد مصطفیٰ، یاد جب آیا وفاواں مادیاں، یاد جب آیا وفاواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، تارے دیندیاں نے دعاواں مادیاں، تارے دیندیاں نے دعاواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ دی حمد و ثنا پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں مسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دربار گوہربار وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی حضرات جانتے ہو کہ آج 40ویں دا ختم پاک ساڈے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق سیفی صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ دا 40ویں دے ختم پاک دا اہتمام ہے، اور ساڈا یہ استاد گھرانہ بھی بڑیاں محبتاں نے انہاں دی مہربانی ہے کہ انہاں نے تہاڈی زیارت دا موقع سانوں دیتا ہے۔ اور پہلے بھی حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ فرق ہوتا ہے حافظ قرآن بچہ ہوئے تے تا قیامت اپنے والدین واسطے صدقہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔
ایک والدین اپنے اولاد کو ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنا دے نے تو جنیاں انہیں ساری زندگی کتاباں پڑھیاں نے وہ ساریاں لے کے جاوے تے اپنی ماں دی قبر تے اپنے پیو دی قبر تے بیٹھا رہے ساریاں کتاباں پڑھ دے نا تے ماں پیو نو ایک نیکی بھی نہیں ملنی اگر حافظ قرآن ہوئے سبحان اللہ بنی اسرائیلی ایک روایت ہے کہ ایک بندہ بڑا گناہگار سی بڑا گناہگار سی تے او جدو فوت ہونے لگا نا تے او دی بیوی امید نال سی انہیں وصیت کی تھی انہیں کہا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئے تھی اچھی پرورش کر کے شادی کرنا اگر بیٹا پیدا ہوئے تھی مسجد و مدرسے پڑھن واسطے بھیجنا تسی تے کہندے کہ جدو پڑھن دے قابل ہوئے سکولے داخل کروانا ہے وہ نصیباں والے نے کہ جڑے کہندے نے جدو پڑھن دے قابل ہوئے تے پھر انہوں پڑھن واسطے مسجدیں بھیجنا کیا بات اللہ نے بیٹا عطا فرمایا بیٹا پڑھن دے قابل ہو گیا پہلے دن ماں نے وضو کرا کے مسجد وچ بھیجیا کہ جا پتر پڑھ کے آ تے بچے نے پہلے دن جا کے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جنوں جنوں آندھی ہو پڑھ لو بسم اللہ الرحمن ادھے انہوں آندھی کہ پورے انہوں نہیں ہے جنوں جنوں آندھی ہوئی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد نے پڑھایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تے پیو تے سی گناہگار فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ عذاب نار وچ سی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام نو کہا جبریل جی مالک مولا فرمایا اے دے پیو نو عذاب نار وچوں کڈ کے تے جنت دی راحت وچ داخل کر سبحان اللہ جی کہہ لو یار سبحان اللہ وہ بندہ بڑا حیران ہویا وہ جڑا گناہگار سی نا انہیں خود عرض کی تھی مالک و مولا میں تے گناہگار سی سیاکار بد کردار میں ساری زندگی کو چنگا کیتا سارے برے کیتے نے تو میں سے قابل یہاں کے عذاب نار وچ رہندا لیکن مالک تو یکدم مہربانی کس طرح کی تھی مالک ہے اچانک تیرا فضل کس طرح ہو گیا کہ سبب کیڑی میری نیکی اج میرے کام آئی کہ میں عذاب نار وچوں نکل کے جنت دی راحت وچ چلا گیا رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے بندے تیرے بچے نے آج مجھے کہا ہے یا اللہ تو بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب کہتا تیرا بچہ مجھے کہہ رہا ہے کیا بات تو بچہ کہاں کا ہے اسرائیلی بچہ ہے سبحان اللہ کہتا ہے یا اللہ تو بڑا مہربان ہے یا اللہ تو بڑا رحیم ہے یا اللہ تو بڑا کریم ہے مالک سے یہ نہیں کہا یا اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ میرے باپ کو بخش دے یا اللہ تجھے تیری کریمی کا واسطہ ہے میرے باپ کو بخش دے یہ نہیں کہا بس یہی کہا یا اللہ تو بڑا رحیم ہے یا اللہ تو بڑا کریم ہے رب کہتا ہے کہ تیرا بچہ آج مجھے رحمان و رحیم کہتا ہے میں نے تجھے جنت عطا کر دی ہے تو غور کریں بچہ ہو محمد عربی کا غلام آمنہ کے لال کا امتی محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانے والا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والا ہو پھر وہ بسم اللہ ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ پڑھے پھر کہے یا اللہ تو بڑا رحیم ہے یا اللہ تو بڑا کریم ہے یا اللہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ ہے مالک تجھے تیری کریمی کا واسطہ ہے یا اللہ تجھے مدینے کے تاجدار کا واسطہ ہے جب مدینے کے تاجدار کا واسطہ آتا ہے تو پھر یہ واسطہ خالی نہیں جاتا جب یہ واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے اور جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت تو میرے بھائیوں میں نے ایک دو باتیں جو تلاوت قرآن عظیم کی ہے اس حوالہ سے کرنی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ وہ ذات جو سچائی لے کے ہے یہ تو مراد تیرے تے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات والا صفات
حضور دی ذات ہے، حضور سچائی لے کے ہے، میرے آقا سچائی دے امام نے، حضور سچائی دے نبی نے، قرآن سچی کتاب ہے، سبحان اللہ، دین سچا دین ہے، کلمہ سچا کلمہ ہے، حضور سچائی لے کے ہے، اور پوری مکے دی دھرتی میں جو سب تو پہلے جنہیں دی تصدیق کی تھی وَصَدَّقَ بِهِ، سب تو پہلے قرآن اسلام نبیوں دے امام ختم نبوت دی تصدیق کرن والے دا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق انہوں منن والا ہی بولے گا سبحان اللہ، سچائی لے کے حضور ہے، سب تو پہلے سچائی دی جنہیں تصدیق کی تھی انہوں کہا جاندہ تاجدار صداقت سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر یاد رکھنا سچے دے نال یاری بڑی قائم رہتی ہے، جھوٹے تے سچے دی یاری قائم رہ سکتی نہیں، 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن مہینے وہ پھر جھوٹتی بنیادی ہوئی ہے، پھر ختم ہو جاندی ہے، لیکن سچے دی سچے نال یاری، توجہ کریں، بچپن بھی نال، جوانی بھی نال، اعلان نبوت تو پہلے بھی نال، اعلان نبوت تو بعد بھی نال، ہجرت دی رات بھی نال، غار دی اندر بھی نال، محبت دے خیمے دے وچ بھی نال، غار وچ بھی نال نے تے مزار وچ بھی نال نے، سبحان اللہ، اور بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مدینے کی گلی سے گزرے تو بائیں سیدنا عمر فاروق ہیں، دائیں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، صحابہ نے دیکھا تو مسکرائے، پھر حضور بھی مسکرا کے کہنے لگے، کہا صحابہ جس طرح آج مجھے آپ مکے کی گلی میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح بروز قیامت میدان محشر میں بھی دیکھیں گے، بائیں عمر فاروق ہوں گے تو دائیں ابو بکر صدیق ہوں گے۔ السلام علیکم، صحابہ کی محفل ہے، آقا تشریف فرما ہے، سیدنا ابو بکر صدیق آئے، آکے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، سبحان انہوں نے اللہ، کہا صدقت، اے ابو بکر صدیق تو سچا ہے، سبحان اللہ، وہ زبان جس میں کبھی خدا بولتا ہے تو کبھی مصطفیٰ بولتا ہے، سبحان اللہ، کہا انت صدیق، اے ابو بکر تو سچا ہے، کہا یا رسول اللہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، کہا انت صدیق، اے ابو بکر تو سچا ہے، تو صدیق ہے، کہا یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کہا انت صدیق، کہا یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کہا انت صدیق، اے ابو بکر تو صدیق ہے، تو میری آقا کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کہتے آقا میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی گناہ نہیں کیا، کہا انت صدیق، ابو بکر وہ ہے جسے قرآن نے بھی صدیق کہا ہے، مصطفیٰ نے بھی صدیق کہا ہے۔ آپ مدی 4 یا 5 سال، آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو بت خانے لے گئے، جب بت خانے لے گئے تو آپ کے والد نے بت کے سامنے سجدہ کیا، ایک کے سامنے، دوسرے کے سامنے، تیسرے کے سامنے، بچہ اپنے باپ کی دیکھا دیکھی کر سکتا ہے، والد ہو قرآن پڑھنے والا تو بچے کا دل بھی کرتا ہے میں بھی قرآن پڑھوں، سبحان اللہ، اولاد اپنے باپ کو دیکھا دیکھا کرتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق دیکھا کہ دیکھی کر سکتے تھے لیکن سجدہ ابو بکر صدیق نے بت کو نہیں کیا۔ باقی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بتوں کو سجدے کی ایمان لانے سے پہلے جب ایمان نہیں لائے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے سجدہ نہیں کیا۔ جب تو آپ کے والد ابو قحافہ آگے چلے گئے نا تو آپ نے بت سے کہا تجھے خدا کہتے ہیں، اپنے آپ کو تو خدا کہلواتا ہے، تو اگر خدا ہے تو میں بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے، آواز نہ آئی، کہا میں پیاسا ہوں کچھ پینے کو دے، آواز نہ آئی، فرمایا اگر کھانے پینے کو نہیں دے سکتا تو پھر میں تجھے مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو ہی بچا لے، اللہ اپنے آپ کو ہی بچا لے،
आपने पत्थर उठाया, सुन्नत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम को जिंदा किया, पत्थर मारा, उस बुत को उसके टोटे टोटे हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, पाश पाश हो गया, जर्रा जर्रा हो गया, परखच्चे उड़ गए। आंखों आवाज गई अबू कुहाफा के कानों में, मुड़ के देखा तो उनका खुदा, उनका बुत टूटा हुआ था, उसके उस बुत रेजा रेजा है। वो पीछे भागे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के, आपकी उम्र 4 या 5 साल है, अबू कुहाफा नौजवान है, आगे आगे ताजदार सदाकत है, पीछे पीछे अबू कुहाफा है, पकड़े नहीं गए, इसलिए कि आपके कदमों के नीचे जिब्रील ने पर बिछाए हुए थे। गए माँ की गोद में छुप गए, अबू कुहाफा पीछे हैं। पूछा अबू बकर कहाँ है? की बात पूछा हुआ क्या है? उसने कहा आज इसने हमारे बुत को तोड़ा है, हमारे खुदा के इसने टोटे टोटे किए हैं, ये हमारे खुदा के परखच्चे उड़ा के आया है। तो आपकी वालदा सैयदना अबू बकर सिद्दीक की कहने लगी, ऐ अबू कुहाफा तुम्हें आज पता चला है कि ये बुतों का दुश्मन है? अल्लाहु अकबर। जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵਾਦਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾह। अबू बकर सिद्दीक की वालदा कहती है कि तुम्हें आज पता चला कि ये बुतों का दुश्मन है? वो काफा कहते हैं वो कैसे? कहा जब ये मेरी शिकम में आया तो मैं बुत खाने जाती थी, बुतों से आवाज आती थी कि तुम्हें पता है कौन आया है? दूसरा पूछता था कौन आया है? वो बताता था कि आमना के लाल का यार आया है। सुभान अल्लाह। कहा फिर ये मेरी गोद मेरे शिकम में जितना अरसा रहे 9 महीने तक मैं कोशिश करती थी कि बुत को सजदा करूं, ये मुझे बुत को सजदा करने नहीं देता था। ये वो है जो पैदा होने से पहले बुतों से नफरत करता था। सुभान अल्लाह। रब्बे जुल जलाल ने बड़ी शान अता फरमाई है। ताजदार सदाकत को जब हुजूर तशरीफ लेके जा रहे थे तो हुजूर हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आलिमा फातिमा ज़हरा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के करीब से गुजरे। हुजूर का दिल चाहा बेटी से मिलूं, हुजूर तशरीफ ले गए आपके घर में। तो आप दोपहर को रोटियां बना रहे थे, गर्मी का मौसम था, पसीने से शराबूर है। हुजूर ने देखा तो मेरे आका ने फरमाया ज़हरा आज मैं तुम्हारे साथ रोटी ना लगवा लूं? सुभान अल्लाह। बड़ी खुश हुई। एक तरफ हुजूर रोटी बना रहे हैं, दूसरी तरफ सैयदा ज़हरा पाक बना रही है। हुजूर ने भी रोटी लगाई, सैयदा ज़हरा पाक ने भी लगाई। जितनी रोटियां ज़हरा पाक ने लगाई वो सारी पक गई, लेकिन जिस रोटी को मुस्तफा का हाथ लगाता उसको आग ने छुआ ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़हरा पाक हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह आका मैंने जितनी रोटियां लगाई हैं वो सारी पक गई, लेकिन जिस रोटी को आपका दस्ते मुबारक लगा है उसको तो आग ने छुआ ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया बेटी मैंने रोटी सिर्फ तेरा गम दूर करने के लिए लगाई है, जहां तक मेरे हाथ से लगी हुई रोटी का ताल्लुक है ये तो दुनिया की आग है, इसे तो जहन्नम की आग भी नहीं छू सकती। एक मर्तबा हुजूर रोटी को हाथ लगाएं तो आग असर अंदाज ना हो। तो अबू बकर सिद्दीक तो वो हैं जिनको कितनी बार हुजूर ने सीने से लगाया है। अबू बकर सिद्दीक तो वो हैं जिन्होंने आमना के लाल को अपने कांधों पे उठाया है। अबू बकर सिद्दीक तो वो है जो हुजूर के साथ जन्नत तो होनी है ना महशर के बाद, महशर से पहले हुजूर के साथ जन्नत में लेटे हुए हैं। फरमाया कि किसी के माल ने मुझे इतना फायदा नहीं दिया जितना फायदा मुझे अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया है। हुजूर ने ये भी फरमाया, कहा कि ऐ लोगों मैंने बाकी तमाम लोगों के एहसानात का बदला दे दिया है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक वो है कि जिसका बदला बरोज़े क़यामत रब्बे जुल जलाल ही अता फरमाएगा। रब्बे जुल जलाल ने आपको बड़ी शान अता फरमाई है। सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तवस्सुल से रब्बे जुल जलाल हमारे मोहतरम उस्ताद
قاری محمد اشفاق صاحب کی والدہ مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی عظیم شان کے واسطے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ اللہ ہماری حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جزاک اللہ، بہت ہی پیارے انداز کے اندر